حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ خدائے ذوالجلال سے اس کے فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں زمین پر اترنے کی اجازت دے تاکہ ہم ذکر الہی کی محافل کو تلاش کر سکیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے رب ذوالجلال کی اجازت سے زمین پر اتر آتے ہیں اور راستوں پر کھڑے ہو کر ذکر الہی کرنے والوں کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے بکھر چکے ہوتے ہیں، جب ان میں کوئی فرشتہ ذکر الہی کی محفل کو دیکھتا ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو ندا کرتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، اے فرشتوں جس کام کے لیے تم زمین پر اتارے گئے تھے، جس کام کے لیے تم نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی، دوڑو اس ضرورت کی طرف، اس کام کی طرف دوڑو، ہلموا الی حاجتکم، اس حاجت کی طرف دوڑو۔ وہ تمام فرشتے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ تم کیا دیکھ کر آ رہے ہو، میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیرے بندے جو ذکر کرنے والے تھے وہ تیری تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے، تیری پاکی اور عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ تو خدائے ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے جو وہ میری پاکی بیان کر رہے تھے، میری عظمت کو بیان کر رہے تھے، جو میری تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیرے عزت و جلال کی قسم ان بندوں نے تجھے نہیں دیکھا، اگر وہ ذکر کرنے والے تجھے دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے، اس سے زیادہ تیری پاکی بیان کرتے، اس سے زیادہ تیری عظمت کو بیان کرتے۔ تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ وہ مجھ سے کس بات کے سوالی ہیں، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ وہ تجھ سے جنت کے سوالی ہیں، وہ تجھ سے ذکر کرنے والے جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی نوری مخلوق فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں نے تو جنت کو نہیں دیکھا، لیکن تیرا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے، اس محبوب نے انہیں جنت کے متعلق بتا رکھا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر وہ ذکر کرنے والے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اس جنت کی طلب میں اور زیادہ حریص ہو جاتے، وہ جنت کی طلب اور زیادہ کرتے۔ تو خدائے ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، میرے بندے اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جنت تو انہوں نے مانگ لی مجھ سے، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے جو دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں تیرے عزت و جلال کی قسم
انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن تیرے آخر الزمان نبی نے انہیں بتا رکھا ہے کہ جہنم ایسی ہوگی، تو اس لیے وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھے ان تمام کی بخشش فرما دی، ان تمام کی بخشش فرما دی۔ تو ان فرشتوں میں ایک فرشتہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، کہ فلاں شخص تو تیرے ذکر کے لیے وہاں اس محفل میں نہیں گیا تھا۔ آج کے دور میں یہ کہہ لیں کہ وہ تو صرف محفل کے بعد لنگر کھانے کی نیت سے گیا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اگرچہ وہ میرا ذکر کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن وہ میرے ذکر کرنے والے بندوں کے ساتھ بیٹھا رہا، ذکر سنتا رہا، تو اس کے ذکر سننے کی وجہ سے اور ذکر کرنے والے بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس بندے کی بھی بخشش فرما دی ہے، میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ اس کی رحمت لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو،